کا طوفانی دورہ ہوا گلگت بلتستان کا، اور انہوں نے وہاں پہ آ کے بڑی لمبی باتیں، تقریریں اور حق ملکیت، حق خود ارادیت، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے وہاں پہ باتیں کی. کس نظر سے دیکھیں گے آپ ان کے دورے کو؟ بلاول صاحب بس نیا تھا، نوجوان تھا، شکل بھی اللہ اچھی تھی، تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے. گلگت بلتستان کے لوگ شوقین ہیں. تو میرے خیال میں اس کے علاوہ اس کے وہ جو وعدے، بیانات یا تقریریں کرتا رہا، اس کی حکومت وفاق میں بھی تھی، اس کی حکومت گلگت بلتستان میں بھی تھی. یہ جو حق حاکمیت اور حق ملکیت کی بات چل رہی ہے، اب امجد حسین کا بھی اور جب بلاول ان کا سلوگن ہے کا بھی یہ نعرہ ہے، تو یہ نعرہ ان کو تو اس وقت پورا کرنا چاہیا تھا. اگر یہ حق حاکمیت ہے تو چلاس کی 18,000 ایکڑ زمین فری میں پنجاب کو، اس کو کیا کہتے ہیں، وفاق کو دی گئی بادشاہ دیامر ڈیم کے لیے. چلو وہ ایک قومی منصوبہ تھا، لیکن یہ نعرہ جھوٹا نعرہ ہے ان کا. جب حکومت میں ہو کے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اب اپوزیشن میں آ کے لوگوں کو ایسے لارے لگا کے، لوگوں کو جھوٹے خواب دکھا کے پھر آگے حکومت میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ ایسا ہوگا نہیں. گلگت بلتستان کے لوگ باشعور ہیں، لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے باریاں لے کے قوم کو لوٹا ہے، کبھی قوم کو فائدہ نہیں دیا ہے. تو اب نیکسٹ حکومت انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، اور وہاں انصاف ہوگا، وہاں میرٹ ہوگا، وہاں ٹرانسپیرنسی ہوگی. آپ نے کہا حکومت ہوگی آپ کی وہاں پہ، تو ان دو پارٹیوں میں سے کس کو سب سے بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کے لیے، چیلنج سمجھتے ہیں آئندہ انتخابات میں؟ میرے خیال میں تو ہم کسی کو نہیں سمجھتے اب، کیونکہ ان کی باریاں تھی، ختم ہو گئی. اب تحریک انصاف ہی ہوگی. لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے؟ نہیں ریجیکٹ کریں گے بالکل. الیکشن سے پہلے ان پارٹیوں کے جو کافی بڑے بڑے نام ہیں، قدآور شخصیات ہیں، امکان ہے ان میں سے کوئی آئے آپ کی طرف؟ اب بھی چاہیں تو ہم ان کی اسمبلی میں عدم اعتماد کرا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے ڈیموکریٹک پروسیس فیل ہو. بہت سارے لوگ ہیں وہ خود ابھی آنا چاہتے ہیں، ابھی سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، تو وہ تو